تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، بالکل تم اسی بات کے اہل ہو اور اسی بات کے مستحق ہو، تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ مگر عذاب نازل نہ کرنے کی کتنی وجہ ہیں؟ دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ استغفار کرتے ہیں تم میں سے، اور استغفار کافروں کی یہ ایک نیک عمل ضرور ہے اور اس کا ان کو دنیا میں فائدہ ہوتا ہے، اور یہاں بھی یہ فائدہ ہے کہ اس استغفار کی وجہ سے عذاب ہو۔ ترجمے پر غور ہے۔ وَإِذْ قَالُوا، اور جب ان لوگوں نے کہا، کافروں نے کہا، اللہم، کیا معنی ہے؟ ان کانا ھذا، اگر ہے یہ، یعنی قرآن مجید، اگر ہے یہ قرآن، ان کانا ھذا، اگر ہے یہ قرآن کریم، هو الحق، حق اور سچ، میں نے دیکھا تیری طرف سے، اے اللہ کریم اگر یہ قرآن تیری سچی کتاب ہے اور تو نے نازل کی ہے تو ہم تو مان نہیں رہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پھر پتھروں کی آسمان کی طرف سے ہم پر بارش کر دے۔ امطر، امر کا صیغہ ہے بارش برسانا، علینا، ہم پر، حجارتن کا کیا معنی ہے؟ پتھر، سما کا کیا معنی ہے؟ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، پس برسا دے بارش ہم پر، حجارتن، پتھروں کی، آسمان کی جانب سے، اوِئْتِنَا بِعَذَابٍ علیم، یا لے آ ہمارے پاس، او کا معنی یا، ایتنا لے آ، نہ ہمارے پاس، عذاب معنی کیا ہو گیا؟ عذاب، علیم معنی، اوِئْتِنَا بعذاب علیم، یا لے آ ہمارے پاس کوئی اور دردناک عذاب، پتھروں کی بارش کر دے یا کوئی اور سخت عذاب ہم پر لے آ، مسلط کر دے۔ آگے اس عذاب کے نہ آنے کی دو وجوہات ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ کریم نہیں ہے تاکہ تم پر عذاب نازل کرے، ان پر عذاب نازل کرے۔ ما کان اللہ، یہ ما نفی کے لیے ہے، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیعذبہم، کہ ان کو عذاب دے دے، وانت فیہم، آپ ان میں موجود ہوں۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی موجودگی میں ان پر عذاب آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، معذبہم، کہ ان کو سزا دے، وہم یستغفرون، اس حال میں کہ یہ استغفار کرتے ہیں، یہ استغفار کر رہے ہیں تو آپ کے دوران غفرانہ کا کہتے ہیں، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو پھر عذاب آ جاتا۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر یہ دو وجہ نہ ہوں تو پھر ان کی کرتوتوں کا تقاضا یہی ہے کہ ان پر عذاب آ جائے۔
بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا نمونہ پھر عذاب کا دکھا دیا. چلو پتھروں کی بارش تو نازل نہ کی، جو دوسری دعا تھی ائتنا بعذاب علیم، کوئی دردناک عذاب ہی آ جائے، وہ نمونہ اللہ نے دکھا دیا کہ 7 سال مکہ والوں کو شدید قحط میں مبتلا کر دیا. 7 سال شدید قحط میں، اور کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ملتی، یہاں تک کہ کتوں کی ہڈیاں پیس کر کھانے پر مجبور ہو گئے. اور ابو سفیان آل مکہ کا ایک وفد لے کر، کافر تھے، ضد تھی، اٹ درمی تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے معتقد تھے. کہیں نہ کہیں بادل نخواستہ اس کا اظہار ہو جاتا تھا. ابو سفیان کافر ہے، کافروں کا وفد لے کر گیا، کافر گئے رسول اللہ کے پاس. فرمایا اللہ کے نبی ہم جیسے بھی ہیں، کیسے بھی ہیں آپ ہی کی قوم کے، ہیں ہم آپ ہی کے، ہم ہلاک ہو گئے، ہم تباہ ہو رہے ہیں، کہتے کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، ہم مردار کی ہڈیاں کھا رہے ہیں، آپ اپنی قوم پر شفقت کریں اور اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ ہمیں اس قحط سے نجات دے دے. ہیں کافر. ابو سفیان اس وقت تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے تھے اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس گئے. اگر اندر سے اعتقاد نہ ہوتا تو یہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا بھی فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے اس قحط سے ان کو نجات بھی دے دی. فرمایا تمہاری کرتوتیں ایسی ہیں. مثلا ان میں سے ایک ان کے بدعملی اور ایک کرتوت یہ تھا کہ یہ اللہ کے گھر میں لوگوں کو عبادت کرنے سے اور اللہ کے گھر میں لوگوں کو یاد کرنے سے، اللہ کے گھر میں لوگوں کو آج عمرہ سے روکتے ہیں. یہ مسجد کے قریب نہیں آنے دیتے، مسجد سے روکتے ہیں. اور جو مسجد سے روکے اس کا عمل اس چیز کا اہل ہے کہ اس آدمی کو اس عمل کی وجہ سے اللہ آپ نے کسی عذاب میں پکڑ لے. اور انہوں نے یہ روکنے والا جو کام کیا تھا یہ سن 6 ہجری میں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ سارے تیار ہو جاؤ، عمرے کا احرام باندھو. عمرے کا احرام باندھ لیا گیا اور نبی کریم علیہ السلام 1400 صحابہ کرام کو لے کر مدینہ سے چل پڑے اور مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تو کفار مکہ نے آدمی بھیج کر وہاں روک دیا کہ آپ خانہ کعبہ میں نہیں آ سکتے، اس سے آگے ورنہ جنگ ہوگی. چنانچہ احرام کی حالت میں تھے اور وہاں روک دیا گیا اور وہاں مذاکرات شروع ہوئے اور ان مذاکرات میں 2-4 دن لگے، گفت و شنید ہوتی رہی اور آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں اور آئندہ سال آئیں اور بغیر اسلحہ کے آئیں، کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہ ہو، اور آ کر عمرہ ادا کریں اور 3 دن مکہ میں رہیں. 3 دن کے بعد پھر رہنے کی اجازت ہو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب کو وہاں سے احرام کھول کر بغیر عمرہ ادا کیے واپس آنا پڑا.
تو اللہ کے گھر سے ان لوگوں نے رسول اللہ کو اور مسلمانوں کو روکا، اور کچھ لوگوں نے ان پر سوال بھی کیا، اعتراض بھی کیا، بھئی اللہ کے گھر سے روکا، اللہ کی عبادت سے روکا، مسجد الحرام کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس آنے سے آپ نے روکا۔ کہنے لگے ہم روک سکتے ہیں، یہ ہمیں اتھارٹی حاصل ہے، ہم نے اس لیے روکا کہ ہمیں روکنے کی اتھارٹی حاصل ہے، ہمارے پاس اختیار ہے، کیونکہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، لہذا ہم اس کے متولی، موجودہ زمانے میں آپ اس کا جیسے آسانی کے لیے ترجمہ کر لیں، ہم اس کا نظم و نسق چلانے کی کمیٹی ہیں، جیسے مسجدوں میں کمیٹیاں ہوتی ہیں، ہم اس کی کمیٹی ہیں، اور کمیٹی کو اختیار ہوتا ہے، اس لیے ہمیں بھی کیا ہے؟ اختیار۔ اس لیے ہم اگر ان کو روکنا چاہیں کہ نہ آئیں خانہ کعبہ میں، نہ آئیں مسجد الحرام میں، تو ہم یہ اتھارٹی رکھتے ہیں، ہمارے پاس یہ اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی یہ بات تو بالکل 100% غلط ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں۔ فرمایا خانہ کعبہ کے متولی یہ نہیں ہے، یہ خانہ کعبہ کی کمیٹی نہیں ہے، خانہ کعبہ کے متولی اور خانہ کعبہ کے نظم و نسق کی کمیٹی وہ لوگ ہوتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوں، یہ ان کا اختیار نہیں۔ اصل میں خانہ کعبہ کی تولیت، خانہ کعبہ کے نظم و نسق کو چلانے کا کمیٹی، اختیار، اتھارٹی، وہ حقیقت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور حضرات صحابہ کرام کو ہے، مگر ان لوگوں نے قبضہ جمایا ہوا ہے، یہ اس کا یہ اختیار رکھتے ہی نہیں، اس کے آل ہیں ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ وقت لایا کہ یہ کمیٹی ساری کیا ہو گئی؟ فارغ۔ پھر سن 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے نظم و نسق کا اختیار جو صحیح کمیٹی، صحیح لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ اور یہ لوگ کہتے تھے کہ جی ہم بھی تو یہاں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی عبادت کیا ہے؟ جس کی حقیقت ما سوائے سیٹیاں بجانے کے اور ما سوائے تالیاں بجانے کے اور کچھ نہیں، سیٹیاں بجانے کے اور تالیاں بجانے کے۔ اب سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، یہ تو لغو سا کام ہے، تو ان کی عبادات بالکل باطل ہونے کے اعتبار سے، بیکار ہونے کے اعتبار سے، اللہ کے ہاں مقبول نہ ہونے کے اعتبار سے بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کوئی آدمی سیٹی بجائے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لغو کام ہے، بیہودہ کام ہے، یا کوئی آدمی تالیاں بجائے تو تالیاں بجانا ایک بیہودہ کام ہے، یہ کوئی اچھا قابل اعتبار کام ہو؟ ان لوگوں کی عبادت، ان لوگوں کے یہاں جو دینی معاملات وہ تو بالکل ایسی حیثیت رکھتے ہیں۔ وَمَا لَهُمْ، اور کیا عذر ہے ان کے لیے؟ وَمَا لَهُمْ، یہ ما استفہامیہ ہے، وَمَا لَهُمْ، کیا عذر ہے ان کے لیے؟ اللہ يعذبهم اللہ، یہ کہ اللہ کریم انہیں سزا نہ دے، وہم، اور یہ وہ لوگ ہیں یصدون عن المسجد الحرام، یہ لوگوں کو روکتے ہیں مسجد الحرام سے۔ تو اس کا وہی واقعہ ہے
کہ سن 6 ہجری میں جب نبی کریم علیہ السلام کتنے صحابہ کو لے کر چلے تھے؟ 1400 صحابہ. کہاں سے لے کر چلے تھے؟ تو کہاں روکا گیا تھا؟ حدیبیہ میں. یہ بالکل مکہ کے قریب ہے. وَهُمْ يَصُدُّونَ، اور یہ روکتے ہیں عن المسجد الحرام، مسجد الحرام سے. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاؤُهُ، یہ وہ سوال کا جواب ہے کہ انہوں نے جب کہا کہ یہ آپ نے کیوں روکا، آپ کو روکنا نہیں چاہیے تھا، ان کو آنے دیتے. کہتے نا جی ہم متولی ہیں خانہ کعبہ کے، ہم اختیار رکھتے ہیں. اس کا اللہ نے جواب دیا. وَمَا كَانُوا، یہ ما نفی کے لیے، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اور یہ لوگ خانہ کعبہ کے متولی نہیں ہیں. یہ لوگ خانہ کعبہ کے متولی مراد یہ ہے کہ اگرچہ وقتی قبضہ انہوں نے جمایا ہوا تھا مگر حق ان کا. دیکھو اے مسلح نظر آ رہا ہے نا؟ اس وقت میں اس مسلح کا مالک ہوں، یہ میرا حق ہے، اور ایسا حق ہے کہ یہاں کوئی دنیا کا عظیم ترین بڑے سے بڑا آدمی آ جائے، اگر میری اجازت نہ ہو تو اس مسلح پہ کھڑا ہو کر وہ نماز نہیں پڑھا سکتا. رسول اللہ کا فرمان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی جس مسجد میں امام ہو، اگر باہر سے کوئی بہت بڑی شخصیت آ جائے اور لوگ سارے کہیں جی آج نماز یہ پڑھائیں گے، اگر وہ امام کہے میں خود پڑھاؤں گا، اگر وہ دوسرا کھڑا ہو کر پڑھائے گا اور یہ پڑھیں گے، کسی کی نماز جائز نہیں ہے. ہاں اگر اجازت دے گا وہ، پھر نماز دوسرا آدمی پڑھا سکتا ہے. اور وہ بھی تب جب کہ وہ امامت کا اہل ہو. اور اگر کوئی ایسا آدمی ہو وہ امامت کا اہل نہ ہو اور وہ اس مسلح پر آ کر کیا ہو جائے، قابض، یہ ہمارا بھی حق ہے، اتنی مولوی کا حق ہے، اب میں اس کا امام رہوں گا. وہ اگر بالفرض قبضہ کر لیتا ہے، نماز پڑھانی شروع کر دیتا ہے، تو وہ اگرچہ وقتی قبضہ اس کا ہے مگر حقیقت میں وہ امام نہیں ہے. اللہ کریم نے فرمایا اگرچہ یہ لوگ وقتی طور پر بیت اللہ کی اس نظم و نسق کے، اس نظام کے قبضہ کیے ہوئے ہیں، مگر یہ اس کے اہل نہیں ہے. اس کا اہل تو وہی آدمی ہے جو اللہ پر ایمان رکھے، اس کا اہل وہ ہے جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھے، اس کا اہل وہ ہے جو نیک ہو، اس کا اہل وہ ہے جو مذہب اسلام پر ہو. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءُ، یہ لوگ خانہ کعبہ کے متولی نہیں ہو سکتے. ان اولیاؤہ، ان یہ نفی کے لیے ہے، ان اولیاؤہ نہیں ہو سکتے خانہ کعبہ کے متولی الا المتقون، مگر پرہیزگار لوگ، تقوی والے لوگ، ایمان والے لوگ. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں حقیقت کو. جی غلط ہے نا، بالکل بالکل غلط ہے.
وما کان صلاتہم، اور ان کافروں کی نماز نہیں ہے عند البیت بیت اللہ کے پاس الا مکاء، مگر سیٹیاں، مکاء مانا سیٹیاں بجانا، وتصدیہ، اور تالیاں بجانا۔ اللہ کریم کہے گا فذوقوا العذاب، اگر تمہاری ان کرتوتوں کی وجہ سے عذاب آ جائے تو پھر تمہیں کہا جائے گا چکھو اللہ کا عذاب، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، تم اللہ کا انکار کرتے تھے، تم اللہ کے رسول کا انکار کرتے تھے، تم اسلام کے دین ہونے کا انکار کرتے تھے۔ اب چکھو پھر یہ عذاب۔ ان الذین کفروا، پہلے اس اگلی آیت کا شان نزول سمجھ لیں۔ جب بدر کی جنگ ہو گئی، غزوہ بدر کے اندر کافروں کو عظیم شکست ہوئی، 70 آدمی ان کے مارے گئے، 70 آدمی ان کے قیدی بنا لیے گئے، مال ان کا جو خوشیاں منانے کے لیے ساتھ لائے تھے وہ مومنوں کے لیے مال غنیمت بن گیا، تو بہت بڑی انہیں ذلت اٹھانی پڑی۔ جب غزوہ بدر ہو گیا اس کے بعد کافر لوگ جو زندہ بچ گئے تھے واپس لوٹے مکہ مکرمہ میں، ان کے دلوں میں کدورت، اختلاف، عداوت، نفرت، کینہ بہت زیادہ پیدا ہوا۔ تو بعض لوگ اس موقع پر اس وقت جو بچے ہوئے اہل مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا جی یہ جو معاملہ پیش آ گیا کہ جنگ ہوئی بدر کے اندر اور ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا، ذلت اٹھانی پڑی، ہم تباہ و برباد ہو گئے، تو یہ سارا ہوا اس تجارتی قافلے کی وجہ سے، سبب وہ بنا، لہذا وہ تجارتی قافلہ تو بچ نکلا اور وہ تجارتی قافلے کے پاس جو مال تھا وہ بھی بچ نکلا، اور یہ ان کی بہت بڑی اس زمانے کے اعتبار سے تجارت تھی۔ یہ مال تجارت اگر موجودہ زمانے میں ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کا اندازہ لگایا جائے تو ابو سفیان کا جو قافلہ تھا 40 آدمیوں پر مشتمل، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ 40 آدمیوں پر مشتمل، ان کے پاس جو مال تجارت تھا تو یہ تقریباً ہمارے موجودہ زمانے کے اعتبار سے محتاط اندازے کے مطابق 26 کروڑ بنتی ہے، جی 26 کروڑ۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ اس قافلے کی وجہ سے ایسے ہوا، ہمیں اتنی بڑی رسوائی اٹھانی پڑی اور اتنا نقصان ہوا، لہٰذا اب بھی وہ مال اس کا جو نفع ہے اس تجارت کا، چلو اصل مال لے لیں لوگ، لیکن جو اس کا نفع بنتا ہے وہ سارا اجتماعی طور پر وقف کر دیا جائے تاکہ اس مال کو خرچ کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ کی جائے اور تیاری کر کے مسلمانوں سے بدر کی جنگ کا بدلہ لیا جائے۔ لہذا وہ مال جو اس قافلے کا ہے نفع، وہ سارا نفع بجائے آپس میں تقسیم کر لینے کے، بجائے لے لینے کے، وہ نہیں اجتماعی طور پر اس نفع کو کیا کر دیا جائے، وقف کر دیا جائے کہ یہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اور یہ قرآن کو مٹانے کے لیے اور یہ اسلام کو مٹانے کے لیے اور یہ مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ چنانچہ اسی پر اتفاق ہوا، اسی پر اتفاق ہو گیا، ٹھیک ہے یہ اسلام کو، مسلمانوں کو، قرآن کو ختم کرنے کے لیے، ملیہ میٹ کرنے کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ تو اللہ کریم نے یہ آیت نازل کر کے تسلی دی، مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، بے شک یہ ختم کر لیں،
منصوبہ بنا لیں، وہ مال وقف کر دیں، اپنے خیال کے مطابق بس مسلمان ختم کر لیے، قرآن ختم کر لیا، مذہب اسلام ختم کر لیا۔ فرمایا نہ مسلمان ختم ہوں گے، نہ قرآن ختم ہوگا، اور نہ مذہب اسلام ختم ہوگا، اور ان کا خرچ کیا ہوا مال یہ ان کے حق میں ندامت کا ذریعہ بن جائے گا، کیونکہ جب اس مال سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے۔ اسی کے نتیجہ میں پھر احد کی جنگ ہوئی تھی، اسی کے نتیجہ میں احد کی جنگ۔ ان الذین کفروا، بے شک کافر لوگ، ينفقون اموالہم، خرچ کرتے ہیں اپنے مال، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں، تاکہ اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے، اللہ کے گھروں سے، اللہ کی مسجدوں سے روکنا ٹھیک ہے؟ بول دے نہیں؟ یعنی کافر لوگ اگر اللہ کے گھروں سے روکیں تو ان کافروں کا یہ روکنا درست ہے؟ مسلمان روکیں تو آئی بات سمجھ؟ موجودہ زمانے میں چیزیں بہت سی ہیں، دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ایک جو ہم نے موجودہ زمانے میں فرقہ بندی بنا رکھی ہے، الگ الگ فرقے بنائے ہوئے ہیں، آپ یقین جانے واللہ العظیم یہ فرقے اسلام میں نہیں ہیں، یہ ہم لوگوں کی نالائکی سے ہم نے خود بنائے اور ہم اللہ کے عذاب میں پکڑے ہوئے، کوئی فرقہ نہیں، سب مسلمان، سب ایمان والے۔ اچھا، جب فرقے بنا لیے جائیں تو پھر اپنی اپنی مسجدیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو پھر دوسرے فرقے والا کوئی آئے گا، بھائی ہماری مسجد میں نہیں، یہ فلاں فرقے والوں کی مسجد ہے، اس میں آپ نہیں ہو سکتے، روکنے والے ہوئے یا نہ ہوئے؟ تو لہذا میرا اللہ کہتا ہے اللہ کے گھروں سے روکنا اچھی بات ہو نہیں، تو کافر روکے وہ تو اچھی ہے ہی نہیں، مگر مسلمان بھی روکے تو اچھی نہیں ہے۔ اور ان روکنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ مسلمانوں کے ہاں جو ہمارے ان علاقوں میں، ہمارے ملک میں، اور یہ بلکہ قریب قریب دو چار سب ملکوں میں جو طریقہ یہ رائج ہو گیا ہے کہ فرقے بن گئے اور علیحدہ علیحدہ مسجدیں، اور اپنے فرقے والوں کے علاوہ کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ بات غلط ہے اور اللہ کے گھر سے روکنے کے مترادف ہے۔ لہذا اس کا ایک ہی حال ہے کہ فرقے کیا کر دیے جائیں؟ ختم، سارے کیا بن جائے؟ مسلمان، بھائی کلہم مسلم، سب مومن، سب مسلمان، اتفاق اتحاد پیدا کرو۔ تو فرقہ بندی یہ مسجدوں سے روکنے کا ذریعہ ہے، سبب ہے۔ نمبر دو، دوسری بات بھی کر دوں، دوسری بات یہ ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ مسجد جو ہوتی ہے وہ پورے علاقے کی ہوتی ہے، بلکہ مسجد کی افادیت کے اعتبار سے جہاں تک لوگ اس مسجد کا فائدہ سمجھیں وہ سب اس مسجد کے حقدار ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اب یہ ہمارا ایک حلقہ چل رہا ہے درس کا، قرآن مجید کا فیض پھیلایا جا رہا ہے، اگر ہمارے یہاں کے ساتھی کہہ دیں نہیں جی یہاں اقبال ایونیو فیز 2 کے علاوہ کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا، مسجد فیض کے اعتبار سے عام ہوتی ہے، اچھا
مسجد سے پھر متعلق جو لوگ ہوئے تو ذرا آپ توجہ سے غور کرنا، کیا سیاسی اعتبار سے جو مختلف جماعتیں ہیں، سب لوگوں کا کسی نہ کسی جماعت سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آئی بات سمجھ؟ کوئی نہ کوئی سوچ، کوئی نہ کوئی تعلق تو ہوگا۔ اچھا، جیسے ابھی میں نے عرض کیا فرقہ بندی کے اعتبار سے، تو مختلف فرقوں والے لوگ ایک جگہ میں وہاں آباد ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ اگر یہ لوگ اپنی ان تقسیموں کی وجہ سے اور اپنی ان جماعتوں کی وجہ سے اور اپنے ان فرقوں کی وجہ سے اگر اللہ کی مسجد میں باہم اختلاف کریں گے، لڑائی اور جھگڑا کریں گے، تو یہ لوگ بھی لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکنے والے ہوں گے۔ اس لیے مسجد سے باہر تم جانو، مسجد سے باہر تمہاری جماعتیں جانیں، مسجد سے باہر تم جانو، مسجد سے باہر تمہارے فرقے جانیں۔ جب مسجد میں آگے ہو تو ایک اللہ کا تصور لے کر آؤ، ایک اللہ کے رسول کا تصور لے کر آؤ، ایک قرآن کا تصور لے کر آؤ، ایک مذہب اسلام کا تصور لے کر آؤ، اور یہاں سارے کے سارے یوں سمجھو کہ ہم وحدت کی لڑی میں پرو لیے گئے۔ یہاں کوئی سیاست نہیں ہے، یہاں کوئی فرقہ بندی نہیں ہے، یہاں کوئی گروپ بندی نہیں ہے، یہاں کسی امیر اور غریب کا سوال نہیں ہے، یہاں کسی چودھری اور فن خان کا سوال نہیں ہے، یہاں سارے کے سارے ایک اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے آئے۔ ایک ادنا سے ادنا آدمی، ایک بڑے سے بڑا آدمی، دونوں ایک ہی جگہ میں سجدہ رکھ کر، دونوں ایک ہی تکبیر کہہ کر، اور دونوں یہی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، اللہ بڑی تیری ذات ہے، بلند تیری ذات ہے، ہر طرح کے عیوب سے پاک تیری ذات ہے۔ امام ایک، اللہ اکبر سب کی ایک۔ یہ تو نہیں کہ نماز شروع کریں گے تو جو غریب ہوگا بھائی آپ ایک دفعہ کہیں چونکہ آپ غریب ہیں، اور اگر صدر صاحب اس امام کے پیچھے ہو جی وہ 4 مرتبہ کہہ لے کیونکہ صدر ہے، تکبیر بھی وہی، مقدار بھی وہی، سبق بھی نماز کا وہی، قبلے کا رخ بھی سب کا وہی۔ یہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں، یہاں کوئی فرقہ نہیں، یہاں کوئی سیاست میاست مسجد کے اندر نہیں۔ مسجد سے باہر کیا کرو جو تمہاری طبیعت چاہے، اپنے گھروں میں کرو، کون روکتا ہے؟ سڑکوں پہ کرو، کون روکتا ہے؟ مگر مسجد میں کہیں بھی ہو یہ کام نہیں کرنا، اور خصوصاً اس مسجد میں۔ یہ اللہ کی لعنت، میں یہاں نہیں دیکھنا چاہتا۔ جو یہ اختلاف مسجدوں میں کر لیتے ہیں، اس بنیاد پر پھر لڑائی جھگڑے مسجدوں میں گروپ بنے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی لعنت ہے۔ مسجد سے روکنا ہے۔ اور ایسے اختلاف کی بنیاد پر مسجدوں میں نمازیوں کے درمیان ایسا اختلاف آ جانا، مسجد کے متعلقین کے پاس ایسا اختلاف آ جانا، حدیث ہے اللہ کے نبی نے کہ ایسے اختلاف سے منع کیا ہے۔ ایک حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے، اس میں 3 چیزیں گھٹی بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی مسجدوں کو چھوٹے بچوں سے پاک رکھو۔ چھوٹے بچوں سے مراد وہ بچے ہیں جو پیشاب میں احتیاط نہ کر سکیں، مسجد میں پیشاب کر جائیں گے تو مسجد کو صاف کرنے میں کیا ہوگی؟ ایسا بچہ جو اپنے پیشاب پر، اپنے اس گندگی پر کنٹرول نہیں رکھتا، چھوٹا اتنا ہے، تو اس بچے کو مسجد میں نہ لاؤ، اللہ کے نبی نے منع کیا۔ ہاں جو بچہ ذرا سمجھدار ہو اس کو نماز کی عادت ڈالنے کے لیے ضرور ساتھ لاؤ، بلکہ اس زمانہ میں تو اور ضرورت ہے، اور ضرورت ہے، لاؤ بچوں کو۔
انہیں مسجد کا پتہ چلے، نماز کا پتہ چلے، اپنے دین کا پتہ چلے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی مسجدوں کو پاگلوں سے بچاؤ۔ کس سے؟ پاگلوں سے بچاؤ۔ پاگل، کیونکہ پاگل جو ہوا وہ تو غیر مکلف ہے، تو وہ بھی مسجد کی صفائی کا خیال ہے، مسجد کے ادب آداب کا خیال ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو بھی اپنی مسجدوں سے۔ نمبر 3 فرمایا اپنی مسجدوں میں اختلاف نہ ڈالو۔ تو مسجدوں میں اختلاف اچھی بات ہو نہیں ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں، ہماری اس مسجد میں اللہ کے فضل سے کوئی اختلاف نہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ، اور اسی کی برکات ہی یہ جو رونقیں آپ کو یہاں نظر آتی ہیں، اگر اختلاف ہوتا پھر یہ رونقیں نہ ہوتی۔ تو جن مسجدوں میں یہ اختلاف ہیں وہاں یہ رونقیں نہیں ہوتی۔ لوگ اختلاف کی وجہ سے مسجدوں میں ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ میرے اللہ، آج بھی قرآن مجید سامنے ہے، نیک لوگوں کی مجلس ہے، میرے اللہ جیسے اب تک ہماری اس مسجد کو تو نے اس اختلاف سے، چاہے وہ فرقہ بندی کا اختلاف ہو، چاہے وہ سیاست کا ہو، چاہے وہ چھوٹے بڑے کا ہو، چاہے وہ عمارت چودھری کا ہو، گداگر کا ہو، آج تک تو نے اس ہماری مسجد کو اس طرح کے لعنت والے اختلاف سے بچائے رکھا ہے۔ میرے اللہ آئندہ بھی اس کو بچائے رکھنا، یا اللہ یہاں شیطان داخل نہ ہو۔ تو اس لیے کافر تو روکتے ہی روکتے ہیں، تو بعض ہماری کرتوتیں بھی گویا ایسی ہیں جو مسجدوں سے روکنے کے مترادف ہیں، یہ کام نہیں کرنے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، ينفقون اموالہم، خرچ کرتے اپنے مالوں کو، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ روکیں اللہ کے راستے سے، فَسَيُنْفِقُونَهَا، ان قریب یہ خرچ بھی کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر وہ مالوں کو خرچ کرنا ان کے لیے افسوس کا ذریعہ ہو جائے گا۔ خرچ بھی کر بیٹھیں گے، مقصد بھی حال افسوس کا اور حسرت کا ذریعہ ہوگا۔ ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب بھی ہو جائیں گے۔ والذین کفروا، اور کافر لوگ، الی جہنم یحشرون، جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ، تاکہ اللہ کریم جدا کر دے، امتیاز کر دے، علیحدہ علیحدہ کر دے، الخبیثہ، خبیث کو، یہاں خبیث سے مراد ہے کافر، من الطیب، پاکیزہ سے، پاکیزہ سے مراد ہے مسلمان، تاکہ اللہ جدا کر دے مسلمان اور کافر، مسلمان اور کافر کے درمیان، مسلم غیر مسلم کے درمیان امتیاز ہو جائے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ کر دے خبیث کے بعض کو بعض پر، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، سب کو تہبت جمع کر کے اللہ کریم فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر سب کو جہنم میں دھکیل دے گا، سب کو جہنم میں داخل کر دے گا مرنے کے بعد۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ اس اگلی آیت میں غیر مسلموں کو اسلام کی ترغیب دی گئی ہے، دعوت دی گئی ہے کہ لوگوں قرآن سنو، قرآن کی طرف توجہ کرو، قرآن کو سمجھو، تاکہ تمہارے دلوں میں قرآن کی اس حلاوت سے، قرآن کے نور سے تمہارے دلوں میں ذرا سمجھ پیدا ہو جائے، اور تم کفر سے، شرک سے، اللہ کی بغاوت سے توبہ کرنے والے ہو جاؤ، اور جب توبہ کر لو گے اللہ کریم فرماتے ہیں میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ اور اگر تم باز نہ آئے تو پھر
سابقہ لوگوں کے حالات واقعات ذرا ذہن میں رکھو کہ جنہوں نے اللہ کے حکم توڑے، اللہ کی نافرمانیاں کی، ان کا انجام کیا ہوا۔ قل کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر، قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، للذین کفروا، کافر لوگوں کے لیے، ان ینتہوا، اگر یہ لوگ کفر سے باز آ جائیں، یغفر لہم، معاف کر دیا جائے گا ان کے لیے، ما قد سلف، جو ہو چکا، گزر گیا، وَإِن يَعُودُوا، اگر یہ پھر لوٹیں گے کفر کی طرف، مسلمانوں کے ساتھ قتال کی طرف، تو فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، پھر پہلے لوگوں کا طریقہ نافرمانوں کا وہ گزر چکا ہے، اس پر غور کر لو۔ قوم لوط کا کیا حال ہوا، قوم عاد کا کیا حال ہوا، قوم سمود کا کیا حال ہوا، قوم شعیب کا کیا حال ہوا، فرعونیوں کا کیا حال ہوا، قارون کا کیا حال ہوا، پھر ذرا یہ سابقہ واقعات پر غور کرو۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم قتال جاری رکھو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ یہاں فتنہ کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے شرک، معنی یہ ہوگا لا تکون فتنہ، شرک باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ فتنہ سے مراد ہے مسلمانوں کی اذیت، تم قتال جاری رکھو یہاں تک کہ مسلمان اذیت سے نکل جائیں اور کافروں کی تکلیفوں سے اور ان کے مصائب سے نکل جائیں، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور مکمل طور پر مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے۔ اگر یہ دوسرا معنی کیا جائے تو پھر یہ حکم خاص ہے جزیرۃ العرب کے ساتھ۔ مراد یہ ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں مسلم بھی رہ سکتا ہے، غیر مسلم بھی رہ سکتا ہے، ہر جگہ مسلم بھی اور غیر مسلم بھی رہ سکتا ہے، مگر جس کو کہا جاتا ہے مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، ان دو شہروں میں غیر مسلم کا داخلہ رہنا یہ ٹھیک ہو نہیں۔ اس صورت میں پھر یہ آیت اس پر محمول ہوگی کہ اس جگہ کو بالکل غیر مسلموں سے، کافروں سے کیا کر دو، پاک صاف ستھری کر دو۔ فَإِنِ انْتَهُوا، اگر یہ لوگ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو عمل کرتے ہیں اللہ کریم کے علم میں اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اعراض کریں، بات نہ مانیں، فَاعْلَمُوا، تو تم جان لو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تمہارا حمایتی ہے، اللہ تمہارا نعم المولا، کیا یہ اچھا حمایتی ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کیا یہ اچھا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ جو مسجدوں میں بعض اوقات تالے لگ جاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تالا لگانا تو زمانے کی ضرورت ہے، تالا لگانا اچھی بات نہیں، مسجد کو کھلا رہنا چاہیے تاکہ جس کو جو ضرورت ہے وہ آ کر اپنی نماز ادا کر سکے۔ مگر موجودہ زمانے میں اگر تالے نہ لگائے جائیں تو پھر مسجد کے اشیاء کا، سامان کے گم ہو جانے کا بہت نقصان ہوتا ہے، چونکہ نمازیوں کی جوتیاں جو ہے نا وہ لوگ نہیں چھوڑتے، باہر سے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے مسجدوں کی حفاظت کے لیے تالا لگانا تاکہ اشیاء مسجد کی حفاظت رہے، یہ بالکل بغیر کسی خرابی کے جائز ہے موجودہ زمانے میں، کیونکہ ورنہ لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے وہاں ماڈل ٹاؤن میں عصر کے بعد آدمی آئے تو عصر کے بعد دیکھ رہے ماڈل ٹاؤن، اور وہاں 250 طالب علم رہتے تھے
عربوں کو، جہاں اتنے آدمی ایک جگہ اکٹھے رہتے ہیں تو عصر کے بعد آ کر وہ برآمدے کے پنکھے سارے اتار کر وہ مسجد سے لے گئے چور، عصر کے بعد۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ اتنے رہتے ہیں تو کیا یہ کسی نے نہیں دیکھا؟ تو کئیوں نے کہا جی میں نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا۔ تو میں نے کہا پھر کام نے جا کر پوچھا، انہوں نے کہا یہ تبدیل کرنے اس کی جگہ دوسرے لگا رہے ہیں۔ وہ سب کے سامنے آرام سے اتار کر لے کر چلے گئے۔ تو اب ایسے حال میں آدمی کیا کرے؟ نہ وہاں امر والی بات نہیں، وہاں امر والی جی نہیں ٹھیک، نہیں ٹھیک۔ اور وہ بات جس میں تفرقہ بازی کی بو ہو وہ نہیں ٹھیک، بالکل نہیں ٹھیک، ہاں بالکل نہیں ٹھیک۔ امت میں جوڑ پیدا کرو، قرآن اور حدیث پر، اپنی من مانیوں پر نہ، بدعات پر نہ، رسومات پر نہ، قرآن و سنت پر امت کے اندر جوڑ پیدا کرو۔ میں سمجھ گیا، یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ جب بالکل میں چھوٹا سا تھا تو اس وقت جو ہے نا یہ چیزیں چل رہی تھیں، تھوڑا سا شعور کی زندگی ہم نے بھی پائی تو یہ کہیں سے ہاتھ لگ گیا تو چھپ چھپا کر اس زمانے کے اعتبار سے کوئی 30 کاپیاں میں نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا ہے۔ تو یہ 110% بکواس ہے، 110% جھوٹ ہے، کذب ہے، افتراء ہے، بہتان ہے، شیطانی کام ہے۔ اللہ جو مجھ سے غلطی ہوئی اگرچہ بچپن میں اس وقت بالغ نہیں تھا، اللہ اسے بھی معاف فرما دے۔ ہاں اتنا نقصان ہوگا، بالکل کچھ نہیں ہوگا، بالکل اس میں بس اللہ اور اللہ کے نبی کا نام نہ ہوتا تو اس کو مسل دیا جاتا، مگر اللہ کے اور اللہ کے نبی کے نام کی وجہ سے وہ اگر نکال کر اس کا ادب کر کے باقی جو ہے نا بس۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔